بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام صبح زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً بہت ہی خوبصورت صبح آپ لوگوں نے شروع کی ہوگی۔ تہران میں تو ایک بہت ہی زبردست موسم ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ باہر جائیں اور اس وقت موسم کو دیکھیں تو بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے اور خدا کا شکر یقیناً ادا کریں گے، جیسا ہم لوگوں نے گھر سے یہاں تک خدا کا شکر ادا کرتے رہے، کیونکہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے، خصوصاً اس موسم میں۔ آہستہ آہستہ کر کے گرمیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن تہران میں ہلکی سی خنکی اور بہت ہی خوبصورت موسم آج کل، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہو رہا ہے۔ ٹیمپریچر جو ہے تقریباً ہے 18 سے 21-22 ڈگری، تو ایک بہت ہی زبردست موسم اس لحاظ سے بھی ہو رہا ہے، ٹیمپریچر کے لحاظ سے بھی، لیکن ٹھنڈک کھانے کا بھی امکان زیادہ ہے۔ تو آج ہم لوگ اسی لیے ہم لوگوں نے بلایا ہے ڈاکٹر حکیمی کو، اور پوچھیں گے، ویسے ہم پوچھیں گے، موضوع تو کچھ اور ہے، کہ ٹھنڈک کیوں کھاتے ہیں آج کل، اس میں کافی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو خرم بھائی اگر ان کا مائکروفون آن ہو تو ہم ان سے بات کریں، ورنہ نہیں ابھی آن نہیں ہے لگتا ہے، تو تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے ہم لوگ۔ ایک بریک کے بعد پہلا پروگرام آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے پھولوں کے بارے میں، اور کیسے کہہ سکتے ہیں اگا سکتے ہیں ان کو، اور کیسے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم، میرا نام عبد المعید خان، دہلی کے اندر راجدھانی نرسری میں چلاتا ہوں، اور مجھے قریب 37-38 سال ہو گئے ہیں راجدھانی نرسری کربلا جوہر باغ میں۔ یہ کولیس ہے، تو جب یہ 1 انچ کا ہو گیا تو ہم نے اس گملے میں بدل دیا اس کو، اور یہ 15-20 دن میں تھوڑا بش بن جائے گا، اور گھر میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہوگا۔ تو سارے پودوں کا طریقہ یہی ہے۔ اب یہ جو سن فلاور ہے، یہ بعد میں ایسا پھول آتا ہے اس کا، یہ دیکھیے، تو یہ سن فلاور ہے۔ اسی طرح سب پودوں میں کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، تو سب میں یہ پھول آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ یہ سبزی کی پود بھی اسی طرح لگائی جاتی ہے، جیسے گوبھی، بینگن، مرچیں، ٹماٹر، ان کی پود تیار ہوتی ہے، پود بو کے بالکل طریقہ ایک ہی ہے، اور کچھ ڈائریکٹ بیج بوئے جاتے ہیں، تو وہ بیج بھی بو سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا سیزنل فلاورز کا، جس سے بڑی رونق آتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پورے شہر جو ہے خوبصورتی میں، یعنی تمام خوبصورت پودے شہر کی سڑکوں پہ، کوٹھیوں پہ سب نظر آتے ہیں۔ تو وہ تو یہ سیزنل فلاورز لوگ لگاتے ہیں۔ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو گٹیوں سے تیار ہوتے ہیں، تو گٹیوں سے بھی تیار کر سکتے ہیں آپ، جیسے فائکس کی ورائٹیاں ہیں، بہت ساری ورائٹیاں ہیں، یا نیبو ہے، یا امرود ہے، تو یہ ساری ورائٹیاں آپ، چاندنی ہے، کنیر ہے، اور بہت سارے پودے ہیں جو گٹی سے تیار ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقہ گٹی سے بنانے کا ہے، دوسرا طریقہ بیج بونے کا ہے، بیج بوئے جاتے ہیں، ان سے ہوتا ہے، کچھ گٹیوں سے ہوتا ہے، کچھ بلبس پلانٹس ہوتے ہیں جو زمین میں بوتے ہیں، اور وہ پھر الگ الگ بہت ساری لیلی کی ورائٹیاں ہیں، یا لیلیم ہے، فٹ بال لیلی ہے، ایمرلس لیلی ہے، زیفرنتس لیلی ہے۔ تو اس طرح کچھ بلبس پلانٹس ہوتے ہیں، وہ بلب سے تیار ہوتے ہیں۔ تو کچھ پودے بیج سے ہوئے، کچھ بلب سے ہوئے، کچھ کٹنگ سے بھی ہوتے ہیں، کچھ گٹی سے ہوئے۔ تو اس طرح پودے بنانے کا طریقہ ہے کہ جو پودے آپ بناتے ہیں تو وہ کسی بھی طرح بنائیں۔ میں یہ بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جب کسی کو گفٹ دیں تو پودے کی گفٹ دیں، اس لیے دیکھیے پھولوں کی بھی بہت اچھی گفٹ ہوتی ہے، مگر پھول تو تھوڑے دن چلتے ہیں، اور یہ جو پودے ہیں یہ ہمیشہ چلتے ہیں، اور جب تک گھر میں پودا رہے گا تو گفٹ دینے والے کا نام ہمیشہ وہ جو ہے یاد رکھے گا کہ یہ مجھے فلانے دوست نے یا بھائی نے یا کس نے مجھے گفٹ دیا تھا۔ تو پودا جب تک گھر پہ رہے گا تو آپ کی یاد آتی رہے گی، اس لیے جب بھی کسی فنکشن پہ، برتھ ڈے پر، یا کسی عید کے موقع پہ، بقرعید کے موقع پہ، یا کوئی بھی تہوار ہو، اس موقع پہ آپ پودے کا گفٹ دیں، تو دیکھیے کتنا اچھا گفٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے گفٹ بھی پودوں کی بہت اچھی مانی جاتی ہے۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں
पौधे बनाने के और पौधे रखने के। बहरहाल मेरी जितनी भी कोशिश होती है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे पौधे बनाऊँ, कम से कम कीमतों पे लोगों को दूँ, और लोग बहुत खुश होते हैं। और हमारी नर्सरी तो बड़ी मशहूर हो गई है, मैं अरब कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे ईरान एम्बेसी भी मेरे पौधे जाते हैं, दुबई एम्बेसी, और ये सऊदी एम्बेसी, बहुत सारी चाइना एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, और लंदन की हाई कमीशन है, ये सब जगह मेरे यहाँ से पौधे जाते हैं, और काफ़ी पौधे मैं सप्लाई करता हूँ। 5 स्टार होटल्स हैं, प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सब जगह मेरे जो है पौधे जाते हैं, और बड़े अच्छे पौधे माने जाते हैं, और लोग हमारे पौधों को देख के बहुत खुश होते हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा, और मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। देखते हैं कौन कैसे फूलों की हिफाजत करता है इस प्रोग्राम के बाद, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल जो चीज़ देखी गई तेहरान शहर में, और हमारे खुर्रम भाई भी उसकी तायीद करेंगे, वो ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर फूल लगाए गए थे। फूल तो हमेशा लगाए जाते थे, जो गुल लाला होता है यानी जो ट्यूलिप्स होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर लगाए गए। तो इसके बारे में आपने देखा होगा खुर्रम भाई, आपने भी मैं इस तरह आपको बताऊं कि जितने भी ये नौरोज़ की छुट्टियों में या आगे पीछे जो छुट्टियां कभी कभार आ जाती हैं 2-3 दिन की, जितने भी लोग जो है दूसरे शहरों से तेहरान आते हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को देखे। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि हम लोग हर रोज़ गुजर होता है तो हम देखते हैं जो ट्यूलिप्स बड़े ही खूबसूरत किस्म के, जारी बात है ट्यूलिप खूबसूरत फूल है वो, लेकिन पहली बार मैंने ऐसे देखा कि जो लोग दूसरे शहरों से आए हुए थे वो इन फूलों के सामने, बहुत कम देखने को मिलता है तेहरान में कि लोग जो है इस तरह फूलों के सामने खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे हो। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा गाड़ियां रोक के लोग, खास वजह भी थी ना यहाँ पे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे रेडियो टीवी स्टेशन के पास आपको मालूम होगा कि एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है मिल्लत जी बिल्कुल, वहाँ पर इस साल बहुत ही अभी तक है, यानी आजकल चल रहा है फेस्टिवल उसका, लाला फूलों का फेस्टिवल चल रहा है, और तेहरान में बस थोड़े दिन में शुरू होने वाला है। एक फूलों का फेस्टिवल होता है, और शहर के अंदर एक कह सकते हैं कि एक जुलूस, एक कारवान चलता है पूरा फूलों का। और गाड़ियों पे मुख्तलिफ सजाए हुए जाते हैं फूल, लाखों फूल। तो इस साल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मौसम जैसा, मौसम बहुत खूबसूरत हो गया, उसमें कोई शक नहीं। यानी अभी मार्च अप्रैल का जो 2 महीने होते हैं ये बेहतरीन वक्त है वैसे, अगर ईरान के जो ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ पर विजिट करने का। बिल्कुल, तो जी चलते हैं नाजरीन के पास। मैं भी आपकी खिदमत में नाजरीन सलाम अर्ज़ करता हूँ, और गुफ्तगू के सेगमेंट में जी आप लोग पहुँच चुके हैं। जैसे कि हसन ने बताया, डॉक्टर आकिला हकीमी हमारे साथ मौजूद हैं, और हसन ने कोई सवाल, आपने सवाल भी कोई पूछने थे, आप खैर पूछ लीजिएगा जब आपका जी चाहे। लेकिन यह है कि जो हमारा मौजू चल रहा है डॉक्टर साहिबा के साथ, वो चल रहा है बच्चों के बारे में, बच्चों की डेवलपमेंट और ग्रोथ। ये भूल गया था पूछना जी कि मुझे ये पूछना था कि ये आजकल जिस टाइप की यानी मुख्तलिफ खुसूसन एलर्जीज जो हैं वो बहुत उभर कर सामने आ रही हैं, तो उसके थोड़ा बहुत अगर बता दें तो हमारे ख्याल में बहुत काम आएगा। बहुत अच्छी बात की। इत्तफाकन ये है आजकल तेहरान में एक नया वायरस भी आया है नज़ल ज़ुकाम का, और बहरहाल 2-3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद एक नया वायरस आ जाता है, उस पर बात जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो बहरहाल जी बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही थी, और डॉक्टर साहब अगर आप चाहती हैं एलर्जी के बारे में पहले बात कर लें या बाद में, जिस तरह आपको बेहतर लगे, तो सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, और बहुत शुक्रिया आप जो है स्टूडियो में आई। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एलर्जी के बारे में जो है ये तो सबको पता है कि एलर्जी का इलाज सिर्फ उस सूरत में है कि एलर्जन को हटा दिया जाए, यानी आगे जो है इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, यानी जो अलाइम हम दिख रहे होते हैं हमें, उसके बेस पे जो है हम दवाएं देते हैं, लेकिन वो उसके इलाज नहीं है, वो सिर्फ उस अलाइम को कंट्रोल करने के लिए है। इसका जो क़ती इलाज है वो है कि एलर्जन को दूर हटाया जाए या एलर्जन से दूर हो जाए खुद बंदा, वो चीज़ जो बाइस बन रही है एलर्जी। हाँ जी, जो चीज़ बाइस बनती है एलर्जी के, हम उसको एलर्जन कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा संजीदा मसला ये है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से लोगों को, कि उनको अभी भी फ़र्क नहीं पता कि एलर्जी है या नज़ला ज़ुकाम है। देखिए अक्सर जो नज़ला, ये गुड पेशेंट से भी बात हो रही थी इसी के बारे में कि कैसे पता चला जाए, किसी को पता चल जाए कि एलर्जी है या नज़ला ज़ुकाम है। तो देखिए जो वायरल नज़ला ज़ुकाम है उसकी जो अलामतें हैं वो ज़्यादातर एलर्जी से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें वायरल जो नज़ला ज़ुकाम होते हैं उसमें कोई ख़ास काम नहीं करना होता है, तो इसलिए डिपेंड नहीं करते, मसला नहीं है, प्रोटोकॉल में कोई फ़र्क नहीं आता, चाहे कि वो एलर्जी का हो या वो वायरल नज़ला ज़ुकाम हो। बात उस वक्त थोड़ी बहुत सीरियस हो जाते हैं कि नज़ला ज़ुकाम जो है वो बैक्टीरिया की वजह से, और जो बैक्टीरिया का नज़ला ज़ुकाम होता है वो थोड़े बहुत
جو ہے وہ گلے میں درد ہونا زیادہ ہو جاتے ہیں, گلے میں کھانسی یا ویسے تو خیر الرجی اور اس میں بھی کھانسی ہو جاتے ہیں, لیکن گلے میں اس کا درد تھوڑا سا زیادہ ہے. جو بلغم آ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے گرین کلر میں ہوتا ہے, اور جو ہے بندہ جو ہے وہ دن بدن ایل ہوتا جا رہا ہوتا ہے, بدن بہت کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے, اور بندہ جو ہے اگر اس بیکٹیریا کو ختم نہ کیا جائے تو پھر جو ہے وہ بدتر ہوتا جاتے دن بدن. لیکن الرجی اور جو وائرل ہے, وائرل میں بھی بہت جو ہے وہ تیز بخار ہو جاتے ہیں, یعنی جو اس کے شروع کے 2-3 دن ہے وہ بہت شدت سے اس میں بخار ہونا, النیس کا فیل کرنا, کمزوری کا فیل کرنا, اور بندے کے جو ہے وہ حالت دیگرگون ہو جاتی ہے. لیکن جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو دن گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہوتا ہے, سائیکل جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, یعنی خود بخود کیونکہ محدود ہو جاتے. تو اس لیے جو ہے ہمیں زیادہ اس کی وہ فکر نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ نزلہ زکام ہے یا الرجی ہے, دونوں میں ہم جو ہے وہ یہی اینٹی ہسٹامین سے ریلیٹڈ ٹیبلیٹس دیتے ہیں تاکہ وہ جو علامتیں ہیں وہ کنٹرول ہو جائے. اور وائرل انفیکشن میں, وائرل جو نزلہ زکام ہے اس میں کسی قسم کے اینٹی بائیوٹک کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اور استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں ریزسٹنس کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کوئی خاص اس تردد میں نہ پڑے. کیا کھائیں, کیا وائرل ہے, الرجی ہے, کون سی دوائی کھائی جائے؟ دیکھیں اگر علامتیں جو ہے وہ زیادہ ہے, اگر یعنی اگر زیادہ نہیں ہے تو کوشش کرے کہ جو جیسے نزلہ زکام کی صورت میں جو بدن سے پانی نکل رہے ہوتے ہیں, یا بندہ اس میں جو ہے سانس کی جو ریٹ ہے وہ تھوڑی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ لکوڈس کو آپ زیادہ لینا شروع کریں, اور اس سے واقعاً بہت حد تک آرام بھی آ جاتا ہے, چاہے وہ الرجی ہو یا وہ نزلہ زکام ہو. یہ بڑی جو ہے بڑی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اور بہت سے جو ہے ہمارے پروفیسر وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جتنا نزلہ زکام ہے آپ کو اس میں سوپ, پانی اور جو لیکوڈس کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ کیا جائے تاکہ وہ جلدی جو ہے وہ سائیکل پورا ہو. وہ ایک تو ریکور بھی بندہ ہو جاتا ہے, یعنی ڈیہائیڈریٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں جب ایک جو پانی جو ہمارے بدن سے خرچ ہونے کا جو ایک راستہ ہے وہ سانس کی صورت میں ہے, جتنے جلدی بندہ سانس لیتا ہے اتنا ہی ہم ایواپریٹ کر دیتے ہیں, باہر نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے لیکوڈز لے لے, وہ بھی گرم لیکوڈز تو بہت زیادہ بہتر ہے, آرام آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہی جو غرارے کرنا اور جو ناک وغیرہ, یہ الرجی میں بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ جتنے بھی آپ نمکین پانی سے یہ سب کچھ کریں گے, نمک جہاں پہ رہتا ہے وہ اپنے اندر پانی رکھ کے رکھتا ہے. تو اس کا ایک اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب نمکین پانی سے غرارے کرتے ہیں, ناک کے اندر جو ہے آپ نمکین پانی ڈالتے ہیں, تو اس کی یہ ہے کہ جو نمک ہے اس میں وہ وہاں پہ باقی رہ جاتے ہیں, اور وہ اپنے اندر پانی جمع رکھ کے رکھتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہاں پہ رطوبت رہتے ہیں, اور رطوبت کی صورت میں وائرس بھی جو ہے وہ صحیح گروتھ نہیں کر پائے گا, اور جو الرجی ہے وہ بھی بہت حد تک اس کی علامت کم ہو جائے گی, رکی رہے گی. ماسک کتنی حد تک جو ہے, دیکھیں ماسک کا جو ہے وہ بعض الرجی کے لیے جو ہے وہ ہے صحیح ہے. جیسے فرض کرے اگر کسی کو ٹھنڈی ہوا سے الرجی ہے تو ماسک اس کے لیے بہت اچھا ہے, اگر پولن الرجی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن جو ہوا میں آلودگی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اتنے کارآمد نہیں ہے, کیونکہ جو ہوا میں جیسے نائٹروجن کی مقدار زیادہ ہو گئی, کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو گئی, تو اس کے جو پارٹیکلز یا مولکولز ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ماسک میں سے بھی گزر جاتے ہیں. لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ کیا جائے. تو اگر ماسک لگا لیا جائے خاص طور پر پولن الرجی میں تو بہت بہتر ہے. اور آج کل جو باہر کا موسم ہے اس میں پولن الرجی بہت زیادہ ہے, یعنی اکثر لوگوں کو جو نزلہ زکام ہو رہے ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ موسم بھی جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, آپ گرم سے ٹھنڈک سے پھر گرم میں ہو جاتے ہیں, تو یہ خود جو ہے بدن اتنی جلدی جو ہے وہ اپنا جو اس کا سسٹم ہے وہ سیٹ اپ صحیح نہیں کر پاتا, تو اس لیے تھوڑے بہت یہ مشکلات ہے. لیکن اصل میں پولن الرجی. ماسک 2-3 قسموں کے ماسک آئے ہوئے بازار میں, ایک H1N1 کا ماسک ہے, N95 ہے, کوئی اس طرح کے ناموں کے جو ماسک ہے, کیا ان کا دیکھیں میرے خیال میں جن لوگوں کو الرجی ہے وہ زیادہ اس تردد میں نہ پڑے کہ وہ جو بہت ہی جیسے ایڈوانس قسم کے ماسک استعمال کرے, یوں کریں گے تو بندہ جو ہے وہ کرے گا بالکل بھی نہیں, ہاں یعنی بالکل ہی ہٹ جائے گا. یا تو آپ جو ہے وہ آپ کو ملے گا بھی نہیں, ملے گا بھی تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی, پھر بندہ اس کو کچھ دن استعمال کرتے ہیں تو انڈرسٹوڈ بات ہے, دوسرا جو ہے پھر, تو اس لیے اگر اس تردد میں پڑیں گے تو پھر بندہ جو ہے کہیں گے کہ چھوڑیے. تو یہی پولن الرجی کے لیے تو یہی عام ماسک بھی لگا لیا جائے تو بہت بہتر. اچھا ماسک ڈاکٹر صاحب, ایک ماسک جو ہے سادہ جو ہے اس کو کتنے ٹائم تک ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو کتنے دن میں کتنے یوز کیا, یعنی ہم اس کو یوں نہیں کر سکتے کہ کتنے دن آپ چلا رہے تھے, کتنے گھنٹے آپ نے ماسک لگایا ہوا تھا. یہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ڈیفینیٹ واقعا ٹائم نہ بنانے والے نے کہا ہے, نہ جو ہے وہ ہمیں فارمیسسٹ بتا سکتے اور نہ جو ہے ہم لوگ.
تو اس لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر واقعا آپ کا ماس جو ہے وہ آپ کو خود لگ رہے کہ اور زیادہ کھارا مند ہے یا میلا ہو گیا ہے یا جو ہے وہ ہاتھ لگانے سے بھی جب وہ یوز ہو جاتا ہے تو اس کے جو ریشے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت تک کافی ہے. لیکن ایک بات جو لوگ پولن الرجی جن لوگوں کو ہے ان کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ دیکھیں الرجی جو ہے جہاں بہت عام بات ہے وہاں پہ بہت سیریس بھی ہو سکتی ہے. یعنی پولن الرجی کی وجہ سے ڈیتھ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. ٹھیک, تو اس لیے جن لوگوں کو شدید قسم کی الرجی ہونے کا ہے, یعنی کبھی انہوں نے جو ہے وہ جس چیز سے بھی الرجی اگر ان کو ایک دم سے خارش شروع ہو چکے اب تک یہ علامتیں ہیں کہ ایک دم سے نزلہ زکام کا زیادہ ہونا, چھینکیں آنا اور خارش ہونا, اگر اس حد تک علامت ہے تو ایسے لوگ جو ہے وہ ضرور, جیسے ذیابیطس کے مریض کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاکٹ میں اپنے جو ہے وہ گلے میں کچھ ایسے لکھ کر رکھ دے کہ ان کو جو ہے یہ بیماری ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف الرجی والوں کے لیے نہیں ہے, یہ ذیابیطس کے مریض کے لیے ہے. جن لوگوں کو خاص طور پر جو سیجر پڑتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے, یعنی جو دورے پڑتے ہیں جن لوگوں کو, تاکہ جو اگر وہ خدا نخواستہ کبھی زمین پہ گرے تو جو آگے لوگ ہوتے ہیں اس کے ہیلپ کرنے والے ان کو پتہ چلے. اور ایسے لوگ جن لوگوں کو الرجی, شدید الرجی کے اب تک جو ہے وہ ان کی ہسٹری رہ چکے ہیں تو ان کو ضرور میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اپنے پاس ہائیڈروکورٹیزون کے ایک جو ہے وہ انجیکشن ضرور رکھے. کیا کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جب الرجی ہوتے ہیں نا وہ بھی شدید قسم کے, تو ایک دم سے جتنے بھی جو ریسپائریٹری سسٹم ہے, جو نظام تنفس ہے, اس میں جو ہے وہ سوجن ورم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو الرجی سے ریلیٹڈ جو سیلز جیسے ماسٹ سیلز وغیرہ وہ ایک دم سے وہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سیکریشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ورم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ سانس بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی اگر بہت زیادہ الرجی ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو سانس کی نالی ہے وہ بالکل بند ہو جائے اور بندے کے جو ہے وہ دم گھٹ جائے. تو ہائیڈروکورٹیزون جو ہے وہ ایک کورٹون ہے, اسٹیروئڈز کے اس میں سے ہے, گروپ میں سے ہے. تو وہ جو ہے بہت ایک اسٹرانگ اینٹی انفلیمیٹری ہے. اچھا, فوری طور پہ جو ہے وہ ورم کو کم کر دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ سانس کے کہاں پر ڈاکٹر صاحب لگایا جائے؟ یہ آئی ایم لگا دے, یعنی مسلز میں لگا دیتے ہیں. یہاں بازو میں بھی لگا سکتے ہیں, آئی وی بھی لگا سکتے ہیں, رگ میں بھی لگا سکتے ہیں, لیکن رگ میں جو ہے وہ بہت آرام سے لگانا ہوتا ہے اور جو ہے آرام سے اور ڈریپ کے ساتھ معمولاً ہم لوگ ہاسپٹل میں لگا دیتے ہیں کیونکہ ایک دم سے بہت شوق دے سکتے ہیں. تو اس لیے ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ مسلز پہ لگا لے تو بہت اچھا رہتا ہے. ایسی چیزیں واقعی رکھنی چاہیے, ایٹ لیسٹ گاڑی میں بندہ رکھے, گاڑی میں رکھے, یا مثلا بندہ اس لیے اپنے آفس میں رکھے, لوگوں کو آس پاس بتا دے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو فوری. جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے وہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں, یعنی واقعی ضرور اس بات کا. آج کل تو اسٹیروئڈز کے اسپرے میں بھی ملتے ہیں لیکن وہ ناک منہ وغیرہ کے لیے صحیح ہے, لیکن جو سانس کی نالی جو ٹریکیا ہے جو اندر ہے اس کے لیے وہ کارآمد نہیں ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ بات نکل آئی الرجی کی, ایک اور چیز پوچھا چل رہی ہے, یہ جو اینٹی انفلیمیٹری آپ نے انجیکشن بتایا, یہ اس کی ایک خاص شکل آئی ہے کہ انسان جب خود شوق میں ہے تو وہ اس کو خود لگا پائے, انجیکشن کی طرح ہے لیکن صرف فرق کرتا ہے اس کو تھوڑا سا. اگر مان ناظرین دیکھیں اب تو بہت سارے جو ایسے دوائیں ہیں جو ایمرجنسی میں یوز کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس کے بہت اچھے جو ہے وہ شکل بازار میں آ چکے, جو ہم جو ہی سمپٹمس آنا شروع ہو جاتے ہیں اب اسی ٹائم نکال کے جو ہے اب اس کو لگا سکتے. اور پہلے سے انڈرسٹوڈ بات ہے, ایسے لوگ ان ٹچ ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم جو ہے انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, یعنی بہت اچھی طریقے سے ایسے لوگوں کو تجربہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کا جیسے انسولین کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایسے انجیکشن آ چکے ہیں جس کو جو ہے آپ نے اس میں تردد نہیں کرنا ہوتا ہے, حتیٰ کہ بچے بھی جو ہے وہ خود کو لگا سکتے ہیں. تو اسی طریقے کے یہ بھی ہے, تو بہت آرام. میں نے دیکھا تھا انجیکشن, تو وہ اس میں یوں ہے کہ وہ جس خود بندہ اگر اکیلا بھی ہے تو وہ خود بھی لگا سکتا ہے, اور وہ یہ جو ہے یہاں پر اس جگہ پر وہ جو ہے دیکھیں زیادہ تر جو ہے اب اگر سب کیوٹینیس یعنی جلد کے نیچے لگانے ہوتے ہیں تو وہ پیٹ کے ناف کے اطراف میں اور ران میں لگا سکتے ہیں. لیکن اگر آئی ایم لگانا ہو یعنی مسلز میں اگر جو لکھا ہوا ہوتا ہے خود دواؤں پر خود انجیکشن پہ کہ کون سے کس کی صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آئی وی کا مطلب ہے انٹرا وینس یعنی رگ کے اندر, آئی ایم کا مطلب ہے انٹرا مسلز یعنی وہی پٹھوں کے اندر. تو بازو میں بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں اور آپ اپنے بوتکس پہ بھی بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں, کوئی اس میں ڈھونڈنا چاہیے ایسی چیزوں کا اگر کوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال بس پوچھنا چلوں میں کہ یہ سیجر جب ہوتا ہے, کوئی جب گر جاتا ہے تو روڈ پہ, تو کہتے ہیں کہ پانی پھینک کر چھڑکا جائے ان پہ یا نہ چھڑکا جائے؟ دیکھیں نہ چھڑکا جائے پانی, اس کا کچھ نہ کیا جا سکتا, لیکن لوگ چھڑکتے ہیں. اب یہ کیا
یہ جو ہے نا دیکھیں وہ اصل میں شروع اس بات سے ہوئی تھی کہ جو لوگ فینٹ کر جاتے ہیں جن کو سیجر نہیں جو فینٹ کرتے ہیں, اب جو فینٹ بھی ہوتا ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بی پی لو ہو گئے, جبکہ یہ غلط بات ہے. اکثر جو فینٹ ہوتا ہے وہ شوگر لو ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اکثر جو کمزوری ہوتی ہے جیسے ایک دم سے پسینے آنا اور یہ کہ جلدی سے کسی کرسی پہ بیٹھ جائیے وہ, اور لوگ اس کو جو ہے وہ اسی لیے جب چینی گول کے کھانے میں اس کو پلایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا بی پی لو گیا چینی گول کے, چینی کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بندے کے حالت اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شوگر لیول لو ہو جاتے ہیں. بی پی جو ہے لو ہو جائے تو خود شوگر لیول جو ہے بی پی پہ اثر ڈال سکتا ہے نا. خود شوگر لیول بی پی پہ اس کا کوئی ڈائریکٹ اثر نہیں ہے, لیکن کیونکہ بدن کمزور ہو جاتا ہے بندہ. شوگر لیول جو ہے نا دیکھیں بی پی کا لو ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شوگر لیول کا لو ہونا خطرناک ہے. وہ کوما کہتے ہیں, کوما میں بھی آپ جا سکتے ہیں اصل اس میں جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو جاتے ہیں. شوگر لیول کا لو ہونا کئی زیادہ خطرناک ہے. اگر بی پی لو ہو جائے تو وہ اتنے آسانی سے اوپر بھی نہیں آتے کہ اپنے ایک گلاس پانی پلا دے بی پی اوپر آ جائے. لیمو پانی پیا جائے یا صرف وہ چینی ملائی جائے؟ اگر بہتر یہ ہے کہ لیمو کا پانی نہ ملایا جائے, کیونکہ اگر بی پی لو ہو چکے یعنی ہمیں پتہ نہ چلا ہو, ہم ڈفرینشیٹ نہ کر سکے کہ بی پی کی وجہ سے شوگر کی وجہ سے, اگر آپ اس کو کھٹی چیزیں جیسے لیمو کا پانی پلائیں گے تو اور بی پی لو ہو جاتا ہے. بی پی اور کھٹی چیزوں سے بی پی اور بھی لو ہو جاتا ہے, خاص طور پر لیمو کے پانی. بس میٹھا پانی پلائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن سیجر کے بارے میں بتا دوں کہ ایسے لوگوں کو پانی بالکل نہ پلایا جائے, نہ اس پہ پانی اگر چھڑکا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو ایک اہم بات ہے, دو اہم بات, ایک یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ضرور پہلو پہ لٹایا جائے, وہ بھی صرف وجہ سے کہ زبان حلق میں نہ جائے. میں جلدی جلدی بتا رہی ہوں اس لیے کہ ٹائم کم ہے. اور ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں پکڑنے کی کوشش نہ کرے. جو اس میں وائبریشن ہو رہے ہوتے ہیں نا, اگر آپ وہ ایک چیز اندر سے ہے یعنی اس چیز میں یہ چیز ہونی ہے, تو اگر آپ ہاتھ پاؤں پکڑیں گے تو ایسا ہے کہ جوڑ جو ہے وہ نکل جانے کا خطرہ. بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک لینا ہے جی ناظرین, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر حکیم ہمارے ساتھ ہیں, رہیں گی, گفتگو سیگمنٹ جاری رہے گا. چھوٹا سا بریک لے کے حسن کے پاس جاتے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں پھر سے. اور ہم لوگوں کا بہرحال ای میلز کا سیکشن ہے, تو یہ جو ہم نے شروع میں سوال پوچھا تھا اور کہہ سکتے ہیں پروگرام آپ لوگ کہیں کا کہیں لے گئے, وہ ہمارے خیال میں موضوع کچھ اور تھا آپ لوگوں کا, اور لیکن بہرحال سوال تھا یہ سعید ہمانی صاحب کا, اور انہوں نے دبئی سے ہم لوگوں کے لیے یہ ای میل بھیجی تھی. اور اس میں انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ مختلف جو ان کا سوال دراصل یہ تھا کہ وہ ایران آنا چاہ رہے ہیں, اور یعنی کہہ رہے تھے کہ ایران آنا چاہ رہے ہیں تو موسم وہاں پہ کیسا ہوگا, اور اگر الرجی یہ سب کا خطرہ ہے تو ان سب کا باہر کیسے جایا جائے. بہرحال آپ لوگوں نے کافی تفصیلی جواب دے دیا. تو اس میں ای میل آپ بتا دیں گے ناظرین کو؟ اور soap-zindagi@sartv.ir ہماری ای میل ایڈریس ہیں. فیس بک ان سب پہ بھی آپ جا سکتے ہیں ناظرین, اور ہم لوگ کا تازہ پروگرام بھی آپ ہم لوگ کے ویب سائٹ پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں, کیمرہ کا ہے. اور یہ ہے کہ بہت سارے اور دیگر راستے ہم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں لائیو دیکھنے کے لیے پروگرام, اور بہت سارے. اچھا, یوٹیوب پہ حسن ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے باقاعدگی سے؟ یقیناً, کیونکہ میں 2-3 بار بتا چکا ہوں ناظرین کو, تو میں نے کہا خود کیوں میں چیک نہیں کر پایا, میں نے کہا آپ سے پوچھ لیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر روز تقریباً پروگرام کے 1-2 گھنٹے کے اندر اگر ہمارے ناظرین دیکھ سکیں تو ہم لوگ ہر روز ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں فوراً اور بہت ہی اچھی کوالٹی میں. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ حسن جی. ناظرین آپ کی خدمت میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. گفتگو سیگمنٹ میں ڈاکٹر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہماری چل رہی تھی الرجی کے بارے میں, اور خیر بات ختم ہو گئی ہے وہ. آپ چلیں گے ہم بچوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھی, تو چلتے ہیں وہ موضوع شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی, پچھلے ہفتے سے ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ ایک کیلوری انٹیک جو بچے ہیں اس میں اگر بچوں میں کیلوری انٹیک کم ہو جائے تو اس میں ایک بیماری ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کو ہم FTT یا فیلئر ٹو تھرائیو کہتے ہیں, جس میں ہم نے اس کے مختلف وجوہات بتائے تھے. اس میں یہ ہے کہ وزن اور قد اور سر کا جو ڈائمیٹر ہے وہ تینوں جو ہے وہ رک جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہم نے اس کے وجوہات میں آرگینک باتیں جو بچے سے ریلیٹڈ تھی وہ بتائے تھے, نان آرگینک وہ ہے جو ماں سے ریلیٹڈ ہے تو اس پہ بات ہو رہی تھی. ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ یعنی کیلوری انٹیک اگر بچے کی کم ہو جائے تو اس کی ایک وجوہات جو ماں سے ریلیٹڈ ہے اس میں یہ ہے کہ ڈلیوری کے بعد ماں کو جو ہے وہ افسردگی کا جو ہے وہ دورہ ہو جائے اس کو, تو ایک یہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ بہت اچھا ریلیشن بچے کے ساتھ ڈیولپ نہ کر سکے. یعنی جیسے آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے رونے کے بارے میں سوال کیا تھا کہ رونے کی وجوہات, تو اس میں یہ ہے کہ وہ رونا جو ہے اکثر بچے جو ہے جو روتے ہیں وہ یہی بھوک لگنے کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے, یا آپ نے اس کو صحیح نہیں لٹائے تو اس کی وجہ سے. لیکن کچھ ایسے رونا بچے کی ہے کہ جس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی, لیکن اگر ماں اسے گود میں لے لے
اور اسے جو ہے اپنے گود میں لے لے اور اس کو پیار کرے تو وہ بچہ جو ہے وہ چپ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ریلیشن ہے ماں اور بچے کے درمیان جو ماں کو ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں, یعنی اس کو وقتاً فوقتاً گود میں لے کے. اچھا, جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں یا جو پہلے جو کہتے تھے وہ یہ کہ پہلے جو سسٹم ہوتا تھا کہ بزرگ سارے جو ہے ریلیٹیوز وغیرہ بچہ پیدا ہوا, وہ زیادہ تر ماں کو یہ ریکمینڈ کرتے تھے کہ آپ نے بچے کو شروع سے گود میں اتنا زیادہ نہیں اٹھانے, کس کو عادت پڑ جائے آپ کی گود کی, بعد میں مشکل ہو جاتے. یہ ایک صحیح بات ہے کہ بعد میں تھوڑے بہت بچے زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتے, لیکن یہ بھی کہ آپ نے بچے کو گود میں بالکل بھی نہیں اٹھا لیا اور پیار بھی نہیں کیا تو یہ بھی صحیح بات نہیں ہے, نفسیاتی طور پہ صحیح نہیں ہے. یہ نفسیاتی طور پر بالکل بھی صحیح نہیں ہے. بعد میں جو مشکلات ہونے ہیں وہی شروع سے ہی بچے جو ہے وہ جو یہ ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوگا تو بچہ صحیح طریقے سے دودھ بھی نہیں پیے گا اور اس کی کیلوری انٹیک جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال درمیان میں پوچھا چلوں آپ سے میں کہ آپ افسردگی کی بات ہمیشہ آتی ہے درمیان میں پریگنینسی کے بعد, اکثر خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور ہمارا جو سسٹم ہے کمبائنڈ فیملی سسٹم کا وہ مدد کرتا ہے یہ افسردگی نہ آئے یا نہیں؟ جو آج کل ایک جو نیا سسٹم آ رہا ہے کہ جی جو ہے خواتین کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے علیحدہ گھر لینا ہے, علیحدہ رہنا ہے, وہ بہتر ہے یا کمبائنڈ فیملی سسٹم جس میں دیکھیے ہم جو ہے واقعا نہیں کہہ سکتے 100% کہ کون سے بہتر ہے کون سے نہیں ہے, ہر ایک کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہے. دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو فیملی سسٹم ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ کوآپریٹو ہے یا کس حد تک جو ہے وہ مشکلات کریٹ کرتے ہیں. اگر سسٹم کچھ ایسے کہ وہ واقعا کوآپریٹو ہے, سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے جگہ پہ رہ کے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کی جو ہے وہ مقام اور اس کی جو جگہ ہے وہ اس کو دیتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. پرائیویسی کے مشکلات نہیں ہیں, یعنی سب چیزوں میں اگر وہ اس ایک بندے کو جو ہے وہ اس کی جگہ اور مقام دیتے ہیں, یعنی اس کے ایک لمٹس میں رکھ کے جو ہے وہ کوآپریٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, اپنی جو ساری اچھی باتیں ہیں وہ زیادہ شیئر کرتے ہیں, تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. وہ بچوں کی مثلا تربیت میں تو خیر میں اتنا زیادہ نہیں کہوں گی, وہ خود اپنے ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن جو خاص طور پر ڈیلیوری ہے, ڈیلیوری کے بعد کے جو ڈپریشن وغیرہ ہے اس میں مددگار ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ الٹ ہے وہ جو وہ تو بہت برا ہے, اس پہ کیا بات کرنا جو ہے بالکل صحیح بات کی بات ہے, ہر چیز میں انٹرفیئر کرنا, ہر چیز میں بولنا, تو یہ خود ڈپریشن کی طرف لے چلے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. جی تو چلتے ہیں ہم کیلوری انٹیک, جو اچھا کیلوری انٹیک کو مال نیوٹریشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیے میل نیوٹریشن اور کیلوری انٹیک میں فرق ہے. کیلوری انٹیک میں یہ ہے کہ آپ کو کچھ آپ نے بہت حد تک کم اس کو دے دیا ہے, بچے تک آپ نے کم غذائی مادے پہنچا دیے ہیں. میل نیوٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو دے دیا لیکن آپ نے اس کو جو ہے وہ صحیح نیوٹریشن کو آپ نے نہیں رکھا ہے. صحیح ہے, یعنی جیسے آپ روٹی کھلا رہے ہیں اسے لیکن اس کو فروٹوں کی ضرورت ہے. جی آپ نے یہی صحیح بات ہے. جیسے بچے جو ہے وہ ادھر ادھر سے, جیسے جو تھوڑے بہت بڑے بچے ہوتے ہیں, جیسے اس نے چپس کھا لیے, ادھر ادھر سے جو اسنیکس ہے وہ اس نے وہ سارے کھا لیے اور جو اصل چیز ہے وہ رہ گئی ہے. تو اس لیے جو ہے میل نیوٹریشن دونوں میں اس میں فرق ہے. اچھا ایک اور جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ جو خود جو ماں کے تصور ہے کہ بچے کو کیسے, جو بہت نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں اس کو کیسے دودھ پلانا ہے اور کس حد تک پلانا ہے, اس میں بہت سارے مسٹیک کر جاتے ہیں. پہلے کچھ ڈاکٹرز بھی یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو ہے ہر 3 گھنٹے میں بچے کو دودھ پلانا ہے, جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں جو صرف ماں کے دودھ پہ ہے. تو یہ ایک غلط بات ہے کہ آپ نے ٹائم لمیٹیشن آپ نے رکھا ہے. آپ نے جو ہے وہ بچے کو دودھ اس کے ڈیمانڈ پہ پلانا ہے. جب بچے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے, روئے اور آپ کو لگے کہ آپ نے اگر اس کو دودھ پلا دیا تو بچے جو ہے وہ دودھ پی کے جو ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو دودھ پلانا ہے, یعنی بچے کی ڈیمانڈ پہ دودھ پلانا ہے. لیکن اگر کوئی بچے جو ہے وہ خود 3 گھنٹے کے اندر 2.5 سے 3 گھنٹے کے اندر بچہ خود ڈیمانڈ نہیں کرتا تو ماں کو خود سے دودھ پلانا ہے, یعنی اس صورت میں خود پلانا ہے آپ کو, اس صورت میں خود پلانا چاہیے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے ماؤں میں جو ہے یہ کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ جیسے فرض کرے پیدائش کے فوراً بعد جو دودھ ہے اس کو نہیں پلانا چاہیے, حالانکہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ دودھ ہے, اس کو ضرور پلانا چاہیے. یا یہ ہے کہ جیسے دودھ کے ساتھ جو ہے وہ پانی پلا لیا, یا کچھ بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو ابھی جو ہے وہ ایک غلط کانسیپٹ سے بچوں کے تغذیے کے بارے میں یا ماں نے کہیں سے سنا ہے کہیں سے سیکھا ہے. ایک یہ نان آرگینک میں جو کیلوری انٹیک ہو جاتی ہے اس کی یہ وجوہات ہے. پھر یہ جو لوگ بچے خود دودھ پہ ہے تو اس کے دودھ کی مقدار صحیح نہ بن جائے, یعنی اس میں پانی ہے جو خود جو دودھ ہے اس کی مقدار بہت کم ہے, یعنی بہت ڈائلوٹ اس نے دودھ بنائے ہیں, یا کچھ اس طریقے سے یہ سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ کیلوری انٹیک بچے کی کم ہو جائے. یا جو بڑے بچے ہوتے ہیں تو اس میں بھی بہت ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ماں اگر خود جو ہے اس کی غذا کی مقدار کم ہے ماں کے, تو وہ
وہ اسی کانسیپٹ کو لے کے بچے کو جو ہے وہ کھانا کھلاتی ہے. یعنی اگر بچے کو جو ہے وہ 2 پیالی اس ٹائم ڈیمانڈ اس کے ہوتے ہیں, چونکہ ماں کے خود کی غذا کی مقدار ہے کم ہے, تو وہ بچے کو 1 پیالی جو دودھ ہے یا جو بھی غذا ہے وہ کھلا دیتے. بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں کا خود کیا ویو ہے اور اس کے کیا اسٹینڈرڈ ہے اپنے لیے بھی, اور پھر جو ہے اسی کے دیکھتے ہوئے وہ بچوں کو بھی ایسے کھانے کھلائے. تو یہ جو ہے یہی کیلوری انٹیک کے بارے میں تھی جو ماں سے ریلیٹڈ وجوہات تھی. رونے کے بارے میں جو پچھلے ہفتے سوال کہتے ہیں, میں ایک اور بات بتا دوں کہ وہ رونا کہا جاتا ہے کہ جو بچہ جو ہے اگر دودھ پلا لیا جائے, اگر بچے کو گود میں اٹھا لیا جائے پھر بھی جو ہے رونا بند نہ ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے بچے کو, یعنی کچھ ان چیزوں سے ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ پیتھولوجک جو رونا ہوتا ہے وہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ, لیکن خیر یہ میں نے ریفرنس میں کل رات ہی پڑھے تھے اس کے بارے میں, کیونکہ آپ لوگوں نے سوال کیے تھے, لکھا تھا کہ 2 گھنٹے تک اگر بچہ 2 گھنٹے سے اوپر روئے تو یہ جو ہے پیتھولوجک ہے, یعنی واقعا سم تھنگ از ویری سیویئر اور ایکیوٹ ہے. تو ویسے خیر میں جو ہے وہ بچہ جو ہے بیچارہ 2 گھنٹے تو کیا آدھا گھنٹہ روئے تو وہ تک ہار کے پھر جو ہے وہ خود ہی سو جاتا ہے, چاہے اس کو جتنے بھی سیویئر قسم کے کوئی درد ہو. لیکن خیر یہ ریفرنس میں لکھا تھا کہ 2 گھنٹے تک اگر بچہ آرام, یا شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ وقفے سے 2 گھنٹے تک بچے کو اگر آرام نہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فوراً جو ہے وہ ایمرجنسی جو ہے وہ کنسلٹ کرنی چاہیے. رونے کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہ بے چینی یا بچے کو دیکھیں کہ آپ مثلا سو نہیں رہا یا مثلا کچھ یعنی بے قراری ہے, آرام نہیں ہے بچے کو, تو اگر یہ تھلانی ہو جائے زیادہ ہو جائے تو. اور اس میں یہ بھی مزے کی بات ہے کہ اس میں لکھا تھا کہ جو متوسط یعنی جو ایوریج رونے کا ٹائم ہے 1-2 ہفتے کے بچے کے لیے وہ دن میں 1 گھنٹہ 45 منٹ ہے. 6 ہفتے کے بچے کے لیے ایوریج رونا جو ہے وہ دن میں 2 گھنٹے 45 منٹ ہے. اور جو جیسے 1 سال کے بچے کے لیے ہے وہ دن میں 1 گھنٹہ رونے کا جو ہے وہ ایوریج ہے. اگر اس حد تک بچے روئے تو ٹوٹل جو ہے پورے دن, ٹوٹل پورے دن. ٹھیک ہے, تو اچھا آپ نے بتا دیا. خدا نخواستہ ایک ٹائم میں اتنے زیادہ روئے تو صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ یہ اکثر ہمارے ہاں جو ہے بچوں کو خوب گھروں میں جو ہے کچھ گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ انگلی پہ لگا کے شہد, مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں, گرائپ واٹر کا استعمال بڑا کیا جاتا ہے. اب خیر کیا اگر انسان جو ہے وہ کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ان چیزوں کو کہاں سے لائے, یا الٹرنیٹ ان کا کیا ہے؟ مثلا گرائپ واٹر کی بات کرتے ہیں. دیکھیں گرائپ واٹر کی جو بات ہے وہ زیادہ تر کھلیک کے لیے دیے جاتے تھے, پیٹ کے درد کے لیے بھی انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. یہ بہت ہی عام مسئلہ ہے اور بچوں کی ہو سکتا ہے کہ شروع سے, یعنی جب بچے دنیا میں آتے ہیں اس وقت سے پرابلم ہو اور 3-4 ماہ تک جو ہے وہ بچہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اس میں گرائپ واٹر جو ہے وہ تھوڑے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. وہ بھی اس میں کیونکہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور وہ بھی ایسے جو گیس ٹریبل کو کم کر دیتے ہیں. تو کھلیک میں یہ سمجھا جاتا ہے, ہم لوگوں کے کنسیپٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گیس ٹریبل ہو تو اس کو کم کر دیتے ہیں تو اس سے بچے کو آرام آ جاتے ہیں. لیکن کھلیک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایسی دوائیں دوسرے ممالک میں بھی ہے, جیسے ایران میں پہلے گرائپ واٹر نہیں تھے لیکن اب میرے خیال میں یہاں پر بھی آ چکے ہیں. لیکن یہاں پر خود اپنی ان لوگوں کی جو ہے وہ ایسی کھلیک سے ریلیٹڈ اور ایسے پیٹ کے درد کے لیے یا جو بے قراری کے لیے ہے جو جیسے, اور وہ کھلیک کے نام سے ہی ایک جو ہے وہ قطرے ملتے ہیں جو بچوں کو دیے جاتے ہیں. لیکن خیر جو باقی ٹوٹکے ہیں وہ زیادہ جو ہے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. جیسے فرض کرے بچوں کو جو ہے وہ مکھن کھلایا جائے, جو دیسی مکھن ہے وہ جو ہے شروع میں ہی. اور شہد کا تو جو ہے وہ تو بالکل 1 سال کے نیچے جو ہے بچے کو نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اس میں بھی ایک بیکٹیریا کی گروتھ کرنے کا خطرہ ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے بعد میں بچے کو الرجی بھی ہو جائے اس سے. تو شہد تو بالکل نہیں دینا چاہیے. ایسے عادتیں جو ہے جب ڈالیں گے تو اس وقت شاید وقتی طور پر وہ ضرور وقتی طور پر تو شاید وہ بہتر ہو, لیکن اگر ہم لانگ ٹائم کے لیے دیکھیں تو وہ پھر مسئلہ کھڑا کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کچھ دوائیاں آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں اور کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی ہیں, کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ اگر کم ہے تو اس کو زیادہ کر دیتی ہیں. ایسی چیزیں ہیں کوئی؟ جی ایک عام مسئلہ ہے بہت ہمارے ممالک میں. ایسی چیزیں ہیں, یعنی جو ایسی کچھ ایسی واقعا جڑی بوٹیاں ہے جو ہے وہ دودھ کو زیادہ کر دیتے ہیں اور پروف بھی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی دوائیاں ایسی ایلوپیتھی میں کوئی ہیں ایسی موجود جو نہیں, ایلوپیتھک میں جو ہے ہم خیر ایسے نہیں کہہ سکتے, لیکن ہومیوپیتھک میں جو ہے وہ ہے. جیسے سب سے جو عام مثال دے جاتے ہیں وہ سونف کا استعمال ہے. اچھا. اور یہ جو ہے میڈیکلی بھی یعنی اس پہ ریسرچ ہوا ہے اور جو فارماکیوٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ثابت ہو چکی ہے بات کہ یہ ماں کے دودھ کو بڑھاتے ہیں. لیکن اہم بات وہی ہے کہ اگر جو ہے وہ ماں اپنے تغذیے کا خاص خیال رکھے
प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद जो है वो फिर दूध की कमी बहुत कम हद तक हो जाती है। अगर माँ कमज़ोर हो तो अंडरसूट बातें फिर ये सारे मुश्किलात भी हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह जो है डेवलपमेंट पे बच्चों की अगले प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, आप लोगों ने डॉक्टर आकिला हकीमी की गुफ्तगू सुनी। बच्चों की डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में बात हमारी चल रही है। मुख्तलिफ जगहों से हम इस मौजू को पकड़ते हैं और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे इस पर बात करते हैं, क्योंकि जो मौजू है वो बहुत ज़्यादा जो है फैला हुआ है। तो अगर थोड़ा सा जो है मौजू इधर उधर हो जाता तो परेशान ना हो, हम इस ट्रैक को जो है इंशाल्लाह आगे चलाते रहेंगे और पूरी तरह तफसील से हम बताएंगे इंशाल्लाह डॉक्टर हकीमी के साथ कि कैसे जो है एक जो है बच्चा और ख़ुद माँ जो है वो सेहतमंद रह सके और जो है बच्चों को जो है पाल पोस सके। बहरहाल मुझे और डॉक्टर हकीमी को गुफ्तगू सेगमेंट से इजाज़त दीजिए। हसन आपके खिदमत में रहेंगे। तो दुनिया भर में बहुत तेज़ी से आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की तरक्कियाँ हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, और इसमें हम लोगों का यानी एक कह सकते हैं एशियन, एक मुसलमान होते हुए एक हम लोगों का क्या फ़र्ज़ है कि दुनिया की तरक्की में हम लोगों का क्या हिस्सा है और क्या रहना चाहिए, वो बहुत अहम चीज़ है। मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई हैं कि कैसे तरक्की की जाए, कैसे नहीं की जाए। सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हम लोग अपना मेराज इसी में समझते हैं कि जाकर एक बिल्कुल एक मगरबी रास्ता अपना लें और अपने यानी चाहे हम लोगों की जो अलग बिल्कुल यानी बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की ख्वाहिशें हों उनको मद्देनज़र न रखते हुए बिल्कुल जो मगरबी यानी सूरत हाल है बस उसी को अपना लें। हम लोगों की मेराज उसी में रह गई है। आजकल देखा जा रहा है हालांकि बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है मशरिक़ में भी, लेकिन फिर भी इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही कि हम लोगों की यानी ख्वाहिशें, हम लोगों की सलाहियतें और हम लोगों की जो मुख्तलिफ जिसे कहा जाता है नीड्स जो होती हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं एक मगरबी समाज से, एक मगरबी घराने से। तो इस पर हम लोगों को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम लोग बहुत ही इल्मी तरक्की कर रहे हैं, साइंसी तरक्की कर रहे हैं, तो इस मसले पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कई बहुत ही ज़बरदस्त और नई चीज़ों पर। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। एक ज़बरदस्त मेयार जो देखा जा रहा है कि आजकल एक मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है वो ये है कि रोबोटिक्स उसमें कितनी ज़्यादा यानी उनके साइंसी तरक्की में शामिल हैं, और इसमें देखा जाता है मुख्तलिफ जो सनतें होती हैं उसमें कितना ज़्यादा इस्तेमाल है, उसी के हिसाब से कहा जाता है ये मुल्क तरक्की याफ्ता है या नहीं है। आज से तकरीबन 15 साल 20 साल पहले, बल्कि कह सकते हैं 25 शायद 30 साल तो नहीं है लेकिन 30 से कम जितने कह सकते हैं कि जो अरसा गुजरा है उसमें बहुत ही रोबोटिक्स का यानी मुख्तलिफ रोबोटों का बहुत ही किरदार बहुत ही उभर कर सामने आया है। और इसमें यह चीज़ देखी गई है कि जिस सनत में दाखिल हुए हैं रोबोट्स उसमें एक बहुत ही अजीम तरक्की, और न सिर्फ अजीम तरक्की बल्कि तरक्की में बहुत ही तेज़ी आ गई है। मिसाल के तौर पर गाड़ियों का सनत एक तरफ है, तो मुख्तलिफ उलूम का दीगर साइड पे है, और जैसा हत्ता कि कह सकते हैं मुख्तलिफ हत्ता तहकीकाती मराकज़ में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। एक चीज़ में जो बहुत अहम इस्तेमाल है रोबोट्स का वो है सर्जरी में, यानी जो कह सकते हैं मेडिकल का जो इल्म है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, खुसूसन सर्जरी में। इसमें यह है कि आम हालात में कहा जाता है कि पायलट्स जो होते हैं उनको कम से कम उनके ऊपर दबाव पड़े ताकि वो काम खुसूसन इमरजेंसी के वक्त जो बहुत ही ख़तरा ज़्यादा हो उस वक्त आराम से कर सकें। तो सर्जन्स का भी यही है कि उनके ऊपर कम से कम दबाव हो ताकि उनका जहन ये न रहे कि अगर खुदा न खास्ता मरीज़ के बदन में कोई और मसला पेश आ गया तो उसकी तरफ तवज्जो न दे सके या इतना थका हुआ हो कि और मसले उसके पेश आ जाएं। तो यही चीज़ अभी काम किया गया है, यानी बहुत ही बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है रोबोट्स का दुनिया भर में।
تو اس میں ایران میں بھی ان کا استعمال تھوڑے ہی دن میں شروع ہو رہا تھا کہ اس کے اوپر پابندیاں لگ گئیں. اب اس میں سے ایٹم بم تو نہیں نکل سکتا تھا، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کچھ حملوں کے بارے میں ان لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے ہم لوگ ایٹم بم بنا لیں جو میڈیکل میں کام آنے والے روبوٹس ہیں، اسی لیے ان لوگوں نے پابندیاں لگا دی. مغربی ممالک کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ مشینز خاص جو تھیں اس میں یہ تھا کہ بہرحال بہت زیادہ مدد ملتی تھی، خصوصاً نیورو سرجری میں اور اسی طرح ENT میں، یعنی ناک، آنکھ اور کان کے مختلف جو آپریشنز ہوتے ہیں اس میں. تو اس میں یہ جو پابندیاں لگائی گئیں، ایک طرف تو بہت یعنی وہ ہو گیا، کئی اسپتالوں نے پیسے دے بھی دیے تھے اور خرید بھی چکے تھے، لیکن وہ ان کے حوالے نہیں کی گئی مشینز. اور دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ بالفرض یہ مشینز مل بھی جائیں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کو سپورٹ کیسے کیا جائے، خصوصاً یہ جو آفٹر سیل سروس جیسے کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ ایرانی اسپتال جو تھے ان کا سب سے اہم یعنی ان کی تقاضا یہ تھی کہ ایک یعنی ایران میں ہی بنا ہوا روبوٹ وہ استعمال کیا جائے تاکہ کم سے کم ہر چیز اس کی سپورٹ بھی ہو سکے. مثال کے طور پر خدا نخواستہ خرابی آ جائے تو فوراً ٹھیک بھی ہو سکے. تو یہ تقریباً 2009 میں جب مشین پہلے امپورٹ ہونے والی تھی اسی وقت پابندیاں لگ گئیں. اس کے بعد کئی اسپتالوں نے مثال کے طور پر تہران کے مسیح دانشوری، امام حسین علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپتال نے یہ مشینز اپنے تحقیقاتی مراکز اور صنعتی مراکز کے تعاون سے بنائی، اور اس وقت آج کے دن جا کے کہہ سکتے ہیں اس کی رونمائی ہوگی، اور آج سے اس کا استعمال امام حسین اسپتال میں، امام حسین علیہ السلام اسپتال میں شروع ہو جائے گا، تہران کے اس اسپتال میں. اور یہ بہت ہی جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نیورو سرجری یا حتیٰ جو کہ جنرل سرجری ہوتی ہے اس میں بھی یہ چیز استعمال ہو سکتی ہے. تو یہ بہت بڑی ترقی تھی ایران کے لیے، اور انشاءاللہ کہ اسی راہ پر ایران گامزن رہے، اور یہ تھا کہ ہزاروں پابندیوں کے باوجود ایران نے یہ کام خود کر لیا ہے. ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.
اچھا، آج کل کی دنیا میں ایک بہت ہی مختلف اسپنج کے مختلف کام ہوں گے. اس میں آپ دیکھا ہے کہ زیادہ تر پانی جذب کرنے کے لیے، مثال کے طور پر کھانا وانا گر گیا اس کو صفائی کے لیے، یہ سب کام آتا ہے. لیکن ابھی اس چیز کو ایک طرف آپ رکھیں، دوسری چیز اگر آپ دیکھیں گے کہ خصوصاً جو پرانی جو ویسٹرن فلمیں ہوتی تھیں ان میں یہ ہوتا تھا کہ سانپ نے ڈنس لیا ہے اور آپ کو ہر حال میں اس کو بچانا ہے، تو وہاں سے جا کے خون جو ہے وہ پتہ نہیں وہاں پہ منہ رکھ کے اور اس کو کھینچا جاتا تھا تاکہ خون وہ کرے اور زہر نکل جائے. لیکن ایک اب اسپنج کا یہاں پہ اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے، ابھی ایک تازہ ترین ٹیکنالوجی میں ایک کام یہ کیا گیا ہے، نینو اسپنج بنائے گئے ہیں. اور یہ نینو اسپنج جو ہوتے ہیں عام جو ہم لوگوں کے خون کے جو سیلز ہوتے ہیں جسے ریڈ بلڈ سیلز کہا جاتا ہے، ان سے 3000 گنا چھوٹے ہوتے ہیں. اور ان کو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بدن میں بہت بڑی مقدار میں، یعنی مثال کے طور پر اگر سانپ نے یا کسی کیڑے نے ڈنس لیا ہے، خطرناک بہرحال ایسے کیڑے ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، وہ اگر اس نے ڈنس لیا ہے تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بہت تیزی سے وہ زہر جو ہے بہت خون میں تیزی سے پھیل جاتا ہے اور موت کا باعث بن سکتا ہے، یا مثال کے طور پر حتیٰ فالج کا اثر پڑ سکتا ہے. تو اس میں یہ کام کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی مقدار میں یہ اندر ڈال دیا جاتا ہے خون میں بہت تیزی سے، اور اس کی مقدار جو ہے کیونکہ 3000 گنا خون سے چھوٹی ہوتی ہے تو بدن جو ہے ایک تو جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ تشخیص نہیں دے پاتے کہ یہ کیا چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں نینو پارٹیکلز جو اس میں لگے رہتے ہیں اس کی وجہ سے خود جیسا کہ میں نے کہا یہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہے وہ تشخیص نہیں دے پاتے کہ ایک بدن سے ہٹ کر دوسری چیز ہے یا یہ ریڈ بلڈ سیل نہیں ہے. تو اس میں فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ یہ سارے اسپنج جو ہوتے ہیں بہت تیزی سے خون میں موجود زہر کو جذب کر لیتے ہیں، اور اس میں جو ساری چیزیں ہوتی ہیں خاص قسم کے جو اس میں پارٹیکلز لگے رہتے ہیں، جو ریشے لگے رہتے ہیں یوں کہیں، وہ اس میں آ کے چپک جاتے ہیں کیونکہ وہ خاص قسم کے لیے بنے ہوتے ہیں، یا عام اس کے لیے بھی ہوتے ہیں اور خاص قسم کے لیے بھی، خاص قسم کی بیماریاں یا خاص قسم کے زہر کے لیے بھی بنائے جا سکتے ہیں. یہ بھی تازہ ترین ٹیکنالوجی جو پروفیسر لیانگ فانگ ژانگ کے انڈر میں یعنی ان کے تحت نظر کام ہوا ہے، معاف کیجیے گا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں یہ کام کیا گیا ہے اور بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے. کیونکہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ای کولائی جو بہت تیزی سے مغربی دنیا میں پھیلا ہے اور کہہ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اس نے خطرہ بھی ایجاد کر دیا ہے مختلف لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اس کو بہت تیزی سے روکا جا رہا ہے. اس یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اسپنج کے ذریعے جو بہت ہی چھوٹا ہوگا، سوچئے بلڈ سیل ہم لوگوں کا کتنا ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے، صرف ہم لوگ اپنے خون کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اس سے بھی 3000 گنا چھوٹا ہوتے ہیں. تو اس میں کام یہ کیا گیا ہے کہ یہ بلڈ سیلز جب خون میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کو جذب کر لیتے ہیں تو جگر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر خود یہ نینو پارٹیکلز اور اس کے علاوہ جو خود وہ زہر جو ہوتا ہے وہ بھی دونوں جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آتا اور سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال بہت ہی زبردست چیز تھی میرے خیال میں، اس کے بارے میں آپ جا کے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کافی اچھی معلومات اس کے بارے میں آپ کو فراہم ہو سکتی ہیں. وقت ہم لوگوں کے پاس بالکل ختم ہو گیا، ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام صبح زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً بہت ہی خوبصورت صبح آپ لوگوں نے شروع کی ہوگی. تہران میں تو ایک بہت ہی زبردست موسم ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ باہر جائیں اور اس وقت موسم کو دیکھیں تو بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے اور خدا کا شکر یقیناً ادا کریں گے، جیسا ہم لوگوں نے گھر سے یہاں تک خدا کا شکر ادا کرتے رہے، کیونکہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے، خصوصاً اس موسم میں. آہستہ آہستہ کر کے گرمیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن تہران میں ہلکی سی خنکی اور بہت ہی خوبصورت موسم آج کل جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو رہا ہے. ٹیمپریچر جو ہے تقریباً ہے 18 سے 21-22 ڈگری، تو ایک بہت ہی زبردست موسم اس لحاظ سے بھی ہو رہا ہے، ٹیمپریچر کے لحاظ سے بھی، لیکن ٹھنڈک کھانے کا بھی امکان زیادہ ہے. تو آج ہم لوگ اسی لیے ہم لوگوں نے بلایا ہے ڈاکٹر حکیمی کو اور پوچھیں گے، ویسے ہم پوچھیں گے، موضوع تو کچھ اور ہے، کہ ٹھنڈک کیوں کھاتے ہیں آج کل، اس میں کافی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو خرم بھائی اگر ان کا مائکرو فون آن ہو تو ہم ان سے بات کریں، ورنہ نہیں ابھی آن نہیں ہے لگتا ہے. تو تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے ہم لوگ. ایک بریک کے بعد پہلا پروگرام آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے پھولوں کے بارے میں
اور کیسے کہہ سکتے ہیں اگا سکتے ہیں ان کو اور کیسے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں یہ پروگرام دیکھتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. خوبصورتی میں یعنی تمام خوبصورت پودے شہر کی سڑکوں پہ کوٹھیوں پہ سب نظر آتے ہیں, تو وہ تو یہ سیزنل فلاورز لوگ لگاتے ہیں. کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو گٹیوں سے تیار ہوتے ہیں, تو گٹیوں سے بھی تیار کر سکتے ہیں آپ. جیسے فائکس کی ورائٹیاں ہیں, بہت ساری ورائٹیاں ہیں, یا نیبو ہے یا امرود ہے, تو یہ ساری ورائٹیاں آپ چاندنی ہے, کنیر ہے, اور بہت سارے پودے ہیں جو گٹی سے تیار ہوتے ہیں. تو ایک طریقہ گٹی سے بنانے کا ہے, دوسرا طریقہ بیج بونے کا ہے. بیج بوئے جاتے ہیں ان سے ہوتا ہے, کچھ گٹیوں سے ہوتا ہے. کچھ بلبس پلانٹس ہوتے ہیں جو زمین میں بوتے ہیں, اور وہ پھر الگ الگ بہت ساری لیلی کی ورائٹیاں ہیں, یا لیلیم ہے, فٹ بال لیلی ہے, ایمرلس لیلی ہے, زیفرنتس لیلی ہے. تو اس طرح کچھ بلبس پلانٹس ہوتے ہیں, وہ بلب سے تیار ہوتے ہیں. تو کچھ پودے بیج سے ہوئے, کچھ بلب سے ہوئے, کچھ کٹنگ سے بھی ہوتے ہیں, کچھ گٹی سے ہوئے. تو اس طرح پودے بنانے کا طریقہ ہے کہ جو پودے آپ بناتے ہیں تو وہ کسی بھی طرح بنائیں. میں یہ بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جب کسی کو گفٹ دیں تو پودے کی گفٹ دیں. اس لیے دیکھیے پھولوں کی بھی بہت اچھی گفٹ ہوتی ہے, مگر پھول تو تھوڑے دن چلتے ہیں, اور یہ جو پودے ہیں یہ ہمیشہ چلتے ہیں. اور جب تک گھر میں پودا رہے گا تو گفٹ دینے والے کا نام ہمیشہ وہ جو ہے یاد رکھے گا کہ یہ مجھے. السلام علیکم, میرا نام عبد المعید خان, دہلی کے اندر راجدھانی نرسری میں چلاتا ہوں, اور مجھے قریب 37-38 سال ہو گئے ہیں. راجدھانی نرسری کربلا جوہر باغ میں. یہ کولیس ہے, تو جب یہ 1 انچ کا ہو گیا تو ہم نے اس گملے میں بدل دیا اس کو, اور یہ 15-20 دن میں تھوڑا بش بن جائے گا, اور گھر میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہوگا. تو سارے پودوں کا طریقہ یہی ہے. اب یہ جو سن فلاور ہے یہ بعد میں ایسا پھول آتا ہے اس کا, یہ دیکھیے, تو یہ سن فلاور ہے. اسی طرح سب پودوں میں کوئی چھوٹا ہوتا ہے, کوئی بڑا ہوتا ہے, تو سب میں یہ پھول آنے شروع ہو جاتے ہیں. چاہے وہ یہ سبزی کی پود بھی اسی طرح لگائی جاتی ہے, جیسے گوبھی, بینگن, مرچیں, ٹماٹر, ان کی پود تیار ہوتی ہے. پود بو کے بالکل طریقہ ایک ہی ہے, اور کچھ ڈائریکٹ بیج بوئے جاتے ہیں تو وہ بیج بھی بو سکتے ہیں. تو یہ تو تھا سیزنل فلاورز کا, جس سے بڑی رونق آتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پورے شہر جو ہے فلانے دوست نے یا بھائی نے یا کس نے مجھے گفٹ دیا تھا. تو پودا جب تک گھر پہ رہے گا تو آپ کی یاد آتی رہے گی. اس لیے جب بھی کسی فنکشن پہ, برتھ ڈے پر, یا کسی عید کے موقع پہ, بقرعید کے موقع پہ, یا کوئی بھی تہوار ہو, اس موقع پہ آپ پودے کا گفٹ دیں تو دیکھیے کتنا اچھا گفٹ ہوتا ہے. تو اس لیے گفٹ بھی پودوں کی بہت اچھی مانی جاتی ہے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں پودے بنانے کے اور پودے رکھنے کے. بہرحال میری جتنی بھی کوشش ہوتی ہے میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھے پودے بناؤں, کم سے کم قیمتوں پہ لوگوں کو دوں, اور لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. اور ہماری نرسری تو بڑی مشہور ہو گئی ہے. میں عرب کنٹریز میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہوں, اور یہاں پہ ایران ایمبیسی بھی میرے پودے جاتے ہیں, دبئی ایمبیسی, اور یہ سعودی ایمبیسی, بہت ساری چائنا ایمبیسی, امریکن ایمبیسی, اور لندن کی ہائی کمیشن ہے. یہ سب جگہ میرے یہاں سے پودے جاتے ہیں, اور کافی پودے میں سپلائی کرتا ہوں. 5 اسٹار ہوٹلس ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہے, سب جگہ میرے جو ہے پودے جاتے ہیں, اور بڑے اچھے پودے مانے جاتے ہیں, اور لوگ ہمارے پودوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آئے گا, اور میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. دیکھتے ہیں کون کیسے پھولوں کی حفاظت کرتا ہے اس پروگرام کے بعد, اور بہت زیادہ ضروری ہے. اس سال جو چیز دیکھی گئی تہران شہر میں, اور ہمارے خرم بھائی بھی اس کی تائید کریں گے, وہ یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر پھول لگائے گئے تھے. پھول تو ہمیشہ لگائے جاتے تھے,
جو گل لالہ ہوتا ہے یعنی جو ٹیولپس ہوتے ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر لگائے گئے. تو اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل, میں اس طرح آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی یہ نوروز کی چھٹیوں میں یا آگے پیچھے جو چھٹیاں کبھی کبھار آ جاتی ہیں 2-3 دن کی, جتنے بھی لوگ جو ہے دوسرے شہروں سے تہران آتے ہیں, تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھے. اب ہمارے لیے بہت زیادہ وہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ ہر روز گزر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جو ٹیولپس بڑے ہی خوبصورت قسم کے. ظاہر بات ہے ٹیولپ خوبصورت پھول ہے وہ, لیکن پہلی بار میں نے ایسے دیکھا کہ جو لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے وہ ان پھولوں کے سامنے, بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے تہران میں کہ لوگ جو ہیں اس طرح پھولوں کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں کھینچ رہے ہیں. تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا گاڑیاں روک کے, لوگ خاص وجہ بھی تھی نا یہاں پہ. مثال کے طور پر یہاں پہ ریڈیو ٹی وی اسٹیشن کے پاس آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت ہی خوبصورت پارک ہے ملت. جی بالکل, وہاں پر اس سال بہت ہی ابھی تک ہے, یعنی آج کل چل رہا ہے فیسٹیول اس کا, لالا پھولوں کا فیسٹیول. اچھا, اور تہران میں بس تھوڑے دن میں شروع ہونے والا ہے. ایک پھولوں کا فیسٹیول ہوتا ہے اور شہر کے اندر ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک جلوس, ایک کاروان چلتا ہے پورا پھولوں کا. اچھا, اور گاڑیوں پہ مختلف سجائے ہوئے جاتے ہیں پھول, لاکھوں پھول. تو اس سال بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے. موسم جیسا موسم بہت خوبصورت ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی ابھی مارچ اپریل کا جو 2 مہینے ہوتے ہیں یہ بہترین وقت ہے ویسے اگر ایران کے جو زیادہ تر علاقے وہاں پر وزٹ کرنے کا. بالکل. تو جی چلتے ہیں ناظرین کے پاس. میں بھی آپ کی خدمت میں ناظرین سلام عرض کرتا ہوں اور گفتگو کے سیگمنٹ میں جی آپ لوگ پہنچ چکے ہیں. جیسے کہ